أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں پر ہر ہفتے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بیان کی جاتی ہے. اس ہفتے چونکہ مولانا کی طبیعت خراب ہے اور میرے پاس صرف نماز سے 5 منٹ پہلے ہی فون پہنچا کہ مجھے تفسیر کرنی ہے، تو جس ترتیب سے آپ کے یہاں پر تفسیر چل رہی تھی وہ اس ترتیب کو تو میں نے منتخب نہیں کیا کیونکہ اس کے لیے وقت چاہیے تھا. ان آیات پہ پچھلے ہفتے میں نے دیپا سرائے میں درس دیا تھا، تو آپ کے سامنے بھی انہی آیات پہ بتوفیق الہی کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث شریف ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک دعا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے. بندہ اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز جب بندہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ مقصد آیا جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اور مزید بندہ خود ہی اس کی تشریح آگے کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے نے دعا مانگی صراط مستقیم کی ہدایت کی. جس طرح سے ایک بچہ اپنے کسی بڑے سے کوئی چیز مانگتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ محبت میں آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، اتنی ضد کر رہے ہو اور اتنا اصرار کر رہے ہو تو چلو میں تمہیں یہ چیز دے ہی دیتا ہوں. لیکن جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا چیز بہت اہم ہے، اس کا خیال رکھنا. اسی طرح جب بندے نے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہدایت نامہ بندے کو دے دیا. جس طرح سے کسی کتاب کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ مصنف ایک دیباچہ لکھتا ہے، اس کے اندر پوری کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورۃ البقرہ سے لے کر والناس تک وہ کتاب ہے، وہ ہدایت نامہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے کون سا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے کہ جو تم نے مجھ سے مانگا تھا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا
وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی صفات ہے جن کو اپنا کر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو، اور وہ کون سی صفات ہیں جن کو چھوڑ کر تم میرے محبوب بن سکتے ہو۔ تو پورا ہدایت نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھا۔ اس کی شروعات ان الفاظ کے ساتھ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی چیز کسی بچے کو دی جاتی ہے، ایک باپ شفقت میں محبت میں آ کر اپنے بیٹے کو وہ چیز دیتا ہے، لیکن جب چیز اہم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت نامہ دیا تو انسانوں کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ہدایت نامہ اور جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ میرے بندے، جس چیز کو تم نے مجھ سے مانگا تھا میں نے وہ دعا تمہاری قبول کی، اب میں تمہیں ہدایت نامہ دے رہا ہوں، لیکن یہ کامل یقین رکھنا اس ہدایت نامے پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اپنے دل کی تمام تمناؤں کو، اپنے دل کی آرزوؤں کو، حسرتوں کو اور خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اللہ کی شریعت اور احکام کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا سے جوڑ دیتے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اے اللہ، جو تو ہم سے چاہتا ہے ہم اس چیز پر راضی ہیں، تو جو کہے گا ہم وہ کرنے کو تیار۔ ہمارے دل کی ہر خواہش تیرے احکام سے جڑی ہے، ہم اپنے دل کے بندے نہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ کی نگاہ میں متقی، اور ایسے ہی لوگ پاتے ہیں اس کتاب سے ہدایت، اس کتاب سے رہنمائی، اس کتاب سے روشنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تمہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت چاہیے تو اپنی خواہشات کو پہلے اللہ کے حکم کے تابع کر لینا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو پہلے اللہ کی شریعت اور اس کے دین کے تابع کر لینا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ کتاب تمہارے لیے رہنمائی بنے گی، یہ کتاب تمہارے لیے روشنی بنے گی جس میں تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن اگر تم اپنے خواہشات کے بندے بنے رہے، اگر تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں سے ٹکراتے رہے، اپنی آرزوؤں کو اللہ کی مرضی کے خلاف رکھا، اور تمہارے دل کی تمنائیں اللہ کی شریعت کے خلاف ہوئیں، تو پھر یاد رکھنا تم پوری زندگی کتاب پڑھو گے، پوری زندگی کتاب سنو گے، پوری زندگی قرآن کے حلقوں میں بیٹھو گے، ہر جمعے کے دن قرآن کے حوالے سے تمہارے سامنے باتیں کی جائیں گی، ہر تفسیر کی جائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ قرآن تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے دل کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم نے اپنے دل کی آرزوؤں کو اور حسرتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لہٰذا تم اس کتاب کو پڑھو گے اور پڑھ کر پوری زندگی گزار دو گے، لیکن تمہاری زندگی میں نہ دین آئے گا، نہ شریعت آئے گی، اور نہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک بندے کی طرف سے جب بندے کو یہ بات بتائی گئی کہ ہدایت نامہ متقیوں کے لیے ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا خدا، یا اللہ، متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح فرما رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے مال و دولت اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی ترتیب پر غور کریں، سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان کے فوراً بعد اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ زبان سے کہہ دینے کا نام ایمان نہیں ہے، جب تک دل کی صداقت کی مہر اس پر نہ لگی ہو تب تک انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین آئے اور آ کر کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ محمد تم اس کے رسول ہو۔
واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے دل کی صداقت اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد فوراً عملی طور پر یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم ایمان لا چکے ہو، کیونکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایمان لانے کے فوراً بعد انسان پر فرض ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے آپ کو رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو صاحب نصاب بننا پڑے گا، لیکن نماز وہ ہے جو ہر غریب اور ہر مالدار پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ غیب پر ایمان رکھو اور نماز قائم کرو۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قائم فرمائی ہے کہ یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا، وہ اس لیے کہ جس چیز پر ایمان رکھنے کو کہا گیا ہے، غیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا جس کو ہم نے نہیں دیکھا، قبر فرشتوں پر ایمان رکھنا جن کو ہم نے نہیں دیکھا، نبیوں کی رسالت کو ماننا، یہ تمام چیزیں غیب کے اندر آتی ہیں۔ اب ایمان دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو وہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو اور اس کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ انسان اللہ کی خلقت کو دیکھتا ہے، اللہ کی صنائی کے کرشموں کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کو دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، یوں ہی نہیں بن گئی۔ لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کیسے تازہ رہے؟ اس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، اور نماز کے اندر سب سے اہم جو رکن ہے، سب سے لمبا، وہ قیام ہے، اور قیام کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی بندوں کو ایمان تازہ رکھنے کے لیے یقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال کر کے بندوں کے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے یہ عمل دیا گیا کہ جب تمہارا ایمان کمزور پڑے گا، تمہارے اوپر نماز کے ادا کرنے کا وقت آئے گا، تم اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو وہ ایمان جو کمزور ہوا تھا وہ پھر بڑھ جائے گا، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، کبھی کم ہوگا کبھی بڑھے گا، کیونکہ جو چیز انسان نے نہیں دیکھی اس پہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا ایمان ایک حالت پر قائم رہے؟ تو کوئی تو چیز ہونی چاہیے تھی جو انسان کے ایمان کو باقی رکھے اور اس میں اضافہ کرے۔ اس لیے یقیمون الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا کہ بندے جب تم نماز پڑھو گے، اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر اس بات کا اقرار کرو گے کہ مالک پاک ذات صرف آپ کی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دو گے، تو تمہارا ایمان جو کمزور ہوا ہے بزنس میں لگ کر، تجارت میں لگ کر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ لگ کر، وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اسی وجہ سے کہ جو غیب پر ایمان ہے وہ باقی رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری چیز فرمائی کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے، یعنی حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو اہل و عیال کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حقوق اللہ یعنی اپنے حقوق کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ بندوں کے حقوق کا آتا ہے۔ سب سے زیادہ اس بات کا اللہ کے یہاں پر اہمیت ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھتے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی والوں کے ساتھ، معاشرے والوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ رکھتے ہو۔ اس لیے استغفر اللہ، مومنین کی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ کہ ان کو جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی بخیل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک نقطہ اہم ہے کہ جتنی بھی موجودہ زمانے میں آپ دیکھ لیجئے رشتہ داریاں ہوں، تعلقات ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہوں، جو انسان پیچھے کو ہٹتا ہے، آپس میں جو تعلقات کمزور پڑتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم فلاں کے گھر گئے تھے، اس نے چائے نہیں پلائی، اس نے ناشتہ نہیں کرایا، 1 سال کے بعد ہم اس کے گھر گئے تھے، 2 سال کے بعد گھر پہ گئے تھے، کچھ تو پلانا چاہیے تھا، کچھ تو کھلانا چاہیے تھا۔ ان تمام بنیادوں کی چیزوں پر انسان کی جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پر یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ان لفظوں کی ترتیب کے استعمال کے ساتھ یہ بتایا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں نماز قائم کرنی ہے تاکہ غیب پر ایمان
ایمان باقی رہے اور بڑھتا رہے۔ دوسری چیز، تمہیں اپنے معاشرے کو بھی بنانا ہے، سوسائٹی کو بھی بنانا ہے، اور معاشرہ تبھی بنتا ہے جب انسان دوسروں کی ہمدردی کرتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، معاشرہ تبھی بنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات اس تفسیر کے دوران یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب اس بندے سے فرما رہا ہے کہ جو بندہ ہدایت مانگ رہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ہدایت نامہ تھمایا گیا ہے۔ یہ اس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو تم نے یہ بات کہی تھی صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کون لوگ ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم والے ہوا کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ یہاں فرما رہا ہے۔ اور بندے نے اس کے بعد جو یہ بات کہی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے یہاں پر جو شریعت آئی تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسی کا پابند بنا لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو ان لوگوں نے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ لوگ ایک تو اس بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو محمد آپ پہ نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی، مومنین وہ ہیں۔ دوسری بات، یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ یورپین یا مستشرقین جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ رب کی طرف سے کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان ہیں ان کو اتنی عقل اور شعور ہے کہ وہ خود ہی اس دنیا کے اندر صحیح زندگی گزاریں اور وہ خود صحیح اور برائی کے اندر تمیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی گائیڈ کی اور کسی گائیڈنس کی اور کسی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ محمد صرف آپ کے لائی ہوئی جو کتاب ہے اس کو مان لیا اور آپ سے پہلے نبیوں کی کتاب کو رد کر دیا، یا آپ سے پہلے نبیوں کی کتاب کو مان لیا اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہوگا کہ جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے صحیفوں پر، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان رکھے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے، یؤمنون بالغیب، اس سے پہلے ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، غیب کے اندر آخرت آتی ہے، غیب کے اندر آخرت آتی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وبالآخرۃ ھم یوقنون دوبارہ استعمال کیا، دوبارہ اس لفظ کو استعمال کیا، اور یؤمنون کے ساتھ استعمال نہیں کیا بلکہ یوقنون کے ساتھ استعمال کیا۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مخاطبین تھے قریش مکہ، ان لوگوں کے یہاں پر خدا کا تصور تھا، اللہ کا تصور تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے، جیسے میں نے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے بزنس کو، تجارت کو خدا بنا رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو ہندو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک ایشور ہے، ایک برہما ہے جو سنسار کو چلا رہا ہے، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی مورتیاں اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ وہ اس برہما کی عبادت یا پوجا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو خوش کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنائی ہیں۔ اللہ کا تصور عیسائیوں کے یہاں پر بھی ہے، سب کے یہاں پر اللہ کا تصور ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وبالآخرۃ ھم یوقنون کو، آخرت کے لفظ کو الگ سے استعمال فرمایا، جبکہ یؤمنون بالغیب کے اندر آخرت کی بات آئی تھی۔ اگر اللہ یہ جملہ نہ فرماتا تو یؤمنون بالغیب کہہ کر بات ختم ہو جاتی۔ دوسری بات یہ کہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے یؤمنون یؤمنون یؤمنون، لیکن یہاں لفظ یوقنون استعمال فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ بندو، آخرت ایک ایسی چیز ہے
عقیدہ آخرت قرآن کا وہ عقیدہ ہے کہ جس کو مشرکین مکہ کو سب سے زیادہ جو چڑ تھی وہ عقیدہ آخرت سے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات صحیح ہے، لیکن اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ اسی لیے آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنے آپ کو صرف اللہ کی ذات کو مان کر اور اقرار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ آخرت کے اوپر اس کا ایمان نہیں، بلکہ ایمان سے ایک درجہ آگے بڑھ کر یقین نہ ہو۔ انسان اپنے آپ کو خلوت میں نہیں بچا سکتا، جلوت میں نہیں بچ سکتا، محفل میں نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کے اندر، اس کے دل میں یہ یقین نہ بیٹھ گیا ہو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کے سامنے مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، مجھے اپنے ہر لفظ کا جواب دینا ہے، مجھے اپنی ہر بیٹھک کا جواب دینا ہے، مجھے اپنی ہر مجلس میں کہی ہوئی بات کا جواب دینا ہے، مجھے ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ جب تک کسی مسلمان کے اندر یہ عقیدہ یقین کی درجے تک نہ پہنچ جائے، رب کعبہ کی قسم، تنہا مسلمان ہو کر اور تنہا اللہ کی ذات پر صرف ایمان رکھ کے اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کو الگ سے استعمال فرمایا، اور یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا کہ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایمان تو ہے کہ مرنا ہے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود غیبت ہوتی ہے، اس کے باوجود نظریں آوارہ ہیں، اس کے باوجود ماں باپوں کے حقوق کی پامالی ہے، اس کے باوجود چوری ہے، اس کے باوجود سود خوری ہے، اس کے باوجود بزنس میں دوسرے کو غلط مال بیچنا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آخرت پر یقین ہے، جبکہ آخرت پر صرف ایمان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا انسان کی نہ جلوت بچ سکے گی نہ خلوت بچ سکے گی۔ اب اس کے بعد بندے سے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ بندے یہ تمام صفات کو اپنانے والے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون یعنی کامیاب ہونے والے۔ بندے کو جو چیز بندہ مانگ رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ بندے کو وہ صفات بتا دی کہ بندے ان صفات پہ چلو گے تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کے اوپر میرا انعام ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر نہیں ہے۔ ان صفات کو اپناؤ گے، غیب پر ایمان رکھو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو گے، اور اللہ سے، اور جو پہلے شریعت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی رسالت کا، پیغمبری کا اقرار کرو گے، اور قرآن کریم کو مانو گے، آخرت پر یقین رکھو گے، تو یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلحون اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان صبر آزما اور بہت زیادہ جد و جہد اور مشقت کے ساتھ کوئی کام کرے، لیکن اس کی رزلٹ جب آئے اس کی توقعات سے بڑھ کے آئے، اور وہ رزلٹ ایسا ہو کہ انسان اپنے رات کے جاگنے کو بھول جائے، انسان اس رزلٹ کو دیکھ کر بھول جائے کہ میں نے راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کی تھی۔ مفلحون جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو رزلٹ دے گا اور انسان کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، وہ جنت ایک ایسی چیز ہوگی جو اس دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی خواہشات کو لگام دی ہوگی، جنہوں نے اپنی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو پیچھے چھوڑا ہوگا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان لوگوں کو جب جنت ملے گی وہ بھول جائیں گے کہ ہم نے راتوں کو اللہ کے سامنے رات جاگ کر گزاری تھی، وہ بھول جائیں گے کہ ہمارے سامنے موقع تھے کہ ہم سود کھا سکتے تھے، ہم حرام کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا، ہمارے گھر میں فاقے ہوئے تھے، ہمارے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکے صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ یہ سب کچھ بھول جائیں گے جب ان کے سامنے وہ رزلٹ آئے گا، جب ان کے سامنے جنت آئے گی، وہ بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر ان پر جو پریشانیاں آئیں اور انہوں نے اس دنیا کے اندر جو مشقت جھیلی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی فرما برداری کا ان کو رزلٹ دے گا، وہ ان تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ مفلحون اسی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب بندے کے سامنے پہلی بات تو یہ ذکر کر دی گئی کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جن پر چل کر، جن کی صفات کو اپنا کر تم اپنے رب کی ہدایت پر آ سکتے ہو۔ دوسری چیز بندے نے یہ بھی فرمائی تھی، یہ بھی کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جس پر تیرا غضب
गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला अच्छाई को अभी तक उसने बयान किया, अब दूसरे चीज़ को, दूसरे पहलू को बंदे के सामने रख रहा है कि बंदे वो लोग जिन्होंने अपने नबी से मुखातब होकर के फरमा रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर कि आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने के नहीं हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं, अपनी आरज़ू पर चलते हैं, अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल देते हैं। वो कुरान के हलकों में तो बैठते हैं लेकिन अनसुनी कर देते हैं। उनके सामने बताया जाता है कि अमानतदार ताजिर कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ खड़ा होगा, अंबिया के साथ खड़ा होगा, लेकिन उसे अनसुनी करके वो अपनी तिजारत में गलत तरीके से तिजारत करते हैं, सूद भी लेते हैं, अपने गलत माल को सही बताकर बेचते हैं। वो सब कुछ ये करते हैं। जब बंदा इस ढिठाई के साथ और ज़िद्दी पने के साथ जब अल्लाह की बगावत पर उतरता है, अल्लाह की नाफरमानी पर उतरता है, तो फिर एक वक्त ये आता है कि उनके सामने कोई भी बात की जाए, कैसी भी वईदें सुनाई जाएँ, कैसी भी जन्नत की खुशखबरियाँ उनको सुनाई जाएँ, वो टस से मस नहीं होते। वो कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया कि आप उनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? क्यों ईमान नहीं लाएंगे? शऊर तो है, अक़ल तो है, देखते तो हैं, क्यों ईमान नहीं लाएंगे? उसका जवाब भी अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, कि हाँ दिल है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस दिल पर मोहर लगा देता है। कान है सुनने के लिए, सुनते हैं सब कुछ, सुन रहे हैं सब कुछ। ए नबी, आप जो जो कहते हैं सब कुछ सुनते हैं, आपका कुरान सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको, लेकिन सिर्फ सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के उनके कानों में एक डांट लगा दी है कि वो सिर्फ बस सुनते हैं, उसका असर उनके दिल तक नहीं पहुंचता। और दिल तक पहुंच के होगा क्या? क्योंकि दिल पर तो पहले ही मोहर लग चुकी है। वाला अब्सारिहिम ग़िशावा, अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि नाफरमानी का हाल क्या होता है, अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि नौजवानों की मौतें हो रही हैं, अपनी निगाहों से देख रहे हैं ख़ानदान में, महल्ले में आए दिन हर दूसरे दिन जनाजे उठ रहे हैं, लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अपने आँखों से सब कुछ देखते हैं कि अल्लाह इस दुनिया में अपने नाफरमानों को कैसे जलील करता है, सब कुछ देख रहे हैं, फिर क्यों नहीं मानते? वाला अब्सारिहिम ग़िशावा, निगाहों पे पर्दे डाल दिए हैं, आंखें हैं ज़ाहिरी देख रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, दुनिया में तो इनके लिए ये चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर मोहर लगा देता है और इनकी नाफरमानी के नतीजे में इनको इस हाल में पहुंचा देता है कि फिर इन पर कुरान की कोई बात, हदीस की कोई बात, दीन की कोई बात असर नहीं करती। ये तो दुनिया का इनका अज़ाब है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और जब ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे मरने के बाद, तो इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। सिर्फ दुनिया के अंदर अज़ाब ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि जब मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे तो वहाँ इससे भी ज़बरदस्त अज़ाब का ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया, सुना गया, इस कुरान की रोशनी में मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये कुरान उसी के लिए हिदायत है जो अमल करना चाहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और जो ये चाहता है कि कुरान मेरे लिए मशअल राह बने, कुरान मेरे लिए हिदायत का ज़रिया बने, ये उसी के लिए हिदायत है। वरना इस कुरान को पढ़ने वाले वो लोग भी हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन हिदायत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो हिदायत चाहते भी नहीं हैं। इंसान कुरान को जिस मकसद से पढ़ेगा, जिस मकसद से सुनेगा, कुरान उसी मकसद को खोलता चला जाता है। अगर दुनिया के लिए पढ़ोगे तो दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नई नई रिसर्च और तहकीक खोलता चला जाएगा। और यही वो कुरान है जिसकी रोशनी में यहूदी आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान, एक मोमिन जब कुरान को पढ़ता है तो अपने रब से जुड़ने के लिए, अपने रब की मारिफत के लिए, अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए, तो कुरान करीम अपने पढ़ने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिनका मकसद ये होता है, उनके सामने वही मकसद को खोलता है और उन्हीं राहों को रोशन करता चला जाता है। बस मसला नियत का है कि हम कुरान को किस नियत से पढ़ते हैं और किस नियत से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर 100% अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नहीं, दावत तो दी जाएगी। असल में मोहर लगने का मतलब ये है कि ये उन लोगों के बारे में कुरान ने फरमाया है कि जो लोग ढिठाई पर आ जाते हैं, जो लोग ज़िद्दी पने पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دعوت دیتے جب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ان پر کچھ اثر نہیں کرتی، تو آپ دعوت دیں، ان کا کام، آپ کا کام دعوت دینا ہے، لیکن قرآن یہ ایک اصول بتا رہا ہے، ایک اعلان کر رہا ہے کہ ان پہ اب اثر نہیں کرے گی۔ یہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہر دھرمی میں اور ضدی پنے میں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان نہیں، یہ اندازہ ہمیں لگانا بھی نہیں ہے، یہ اندازہ ہمیں لگانا بھی نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ یہ تو اپنے نبی سے قرآن فرما رہا ہے۔ اچھا، جن لوگوں پہ آپ محنت کر رہے ہیں ان لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی آپ بتائیے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مہر کا مطلب کیا ہے؟ مسجدوں سے جمعے میں بیان ہوتا ہے کہ بھائی ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، شادی بیاہ میں جو رسومات ہوتی ہیں کس مسجد میں اس سے بیان نہیں ہوتا؟ ہر دوسرے تیسرے جمعے میں ان سب پہ بیان ہوتا ہے۔ کیا میں اور آپ آج تک رسومات سے رکے؟ اور آپ مہر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سینہ کالا ہو جائے گا، سب کو دکھے گا کہ کالا ہو گیا، مہر لگ گئی؟ یہی تو مہر ہے، سب کچھ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، پھر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اور مہر کیسے کہتے ہیں؟ تھپڑ تھوڑی لگنا ہے کوئی، جیسے وہ ایمبیسی والے اس پہ پاسپورٹ پہ تھپا لگاتے ہیں، ایسے نہیں کوئی تھپا لگنا ہے، یہی مہر ہے بس۔ داڑیاں سفید ہو گئیں سنتے سنتے۔ کتنے بوڑھے ہیں محلے میں؟ 95% بوڑھے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مہر نہیں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے محرومی نہیں ہے کہ قرآن سب سے سچی کتاب، اللہ کا کلام، اسی کو پڑھنے کی تمہیں توفیق نہ ملی؟ ہندی کا اخبار تم پڑھ لیتے ہو، اردو کا اخبار تم پڑھ لیتے ہو، دنیا بھر کی باتیں چوراہوں پر بیٹھ کر تم کر لیتے ہو، تمہاری داڑیاں سفید ہو گئیں، تم الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ سکتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو آج بھی تم اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ واہ، اپنے منہ میاں مٹھو ہو۔ مسئلہ یہ ہے ہر آیت کو یہودیوں پہ فٹ کیا ہوا ہے، ہر آیت کو مشرکین پہ، عیسائیوں پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ مشرکین کے لیے، عیسائیوں کے لیے، میرے لیے کیا بچا؟ میرے لیے بچی جنت، اعلیٰ علیین کا درجہ بچا میرے لیے۔ میں تو اسی میں جاؤں گا مرنے کے بعد۔ دنیا میں چاہے میں نے 70 سال سود کھایا ہو، دنیا میں چاہے میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہو، بیاج پہ پیسے دیے ہوں، بیاج پہ لیے ہوں، میں تو ڈاڑھی ٹوپی والا آدمی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ یہودی جائیں گے۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ عیسائی جائیں گے۔ تو قرآن کی ہر آیت کو دوسروں پر فٹ کیا ہوا ہے، اپنے آپ پر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ 70 سال 80 سال مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کی وعیدوں کو سنتے ہیں، احادیث کی وعیدوں کو سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن دل اثر قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیا ختم اللہ علی قلوبہم کا اطلاق مجھ پہ اور آپ پہ نہیں ہوتا؟ غور تو کریں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، یا اللہ آپ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ نے اپنا پورا کلام اتار دیا۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یا اللہ ہم سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، یا اللہ ہم نے آپ سے بغاوت اختیار کی ہوئی ہے، یا اللہ ہم آپ سے بڑے دور ہو گئے، یا اللہ آپ نے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے اس قرآن کو اتار دیا، لیکن اللہ ہم تس سے مس ہونے کو تیار نہیں، یا اللہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ ہم آپ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں، یا اللہ اگر لحاظ نہیں ہے تو صرف آپ کی ذات کا،
یا اللہ اگر شرم نہیں ہے تو صرف آپ کی ذات سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی اور اسی حالت میں موت آئی تو پھر اللہ مرنے کے بعد جو ہوگا یا اللہ اسے ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یا اللہ تیرا عذاب بڑا خطرناک ہے، تو نے خود اپنے عذاب کے لیے کہیں عظیم کا لفظ استعمال فرمایا تو کہیں علیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دیجیے، ہمیں مرنے سے پہلے یا اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے۔ ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی خواہشات کی عبادت سے نکال کر اپنی عبادت پہ لگا دیجئے، اپنی بندگی پہ لگا دیجئے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لیجئے۔ ہمیں قرآن کے پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک۔